عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت، میں تو حق کا فدائی ہوں، زمانے کے ہر ایک ظالم، ہر جابر سے لڑتا ہوں، مجھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلباء اور طالبات، اسلامی حقوق و آداب پر ہمارا یہ کورس چل رہا ہے اور آج اس کا 6واں ایپیسوڈ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج سے ہم کچھ آداب آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ابھی تک تو حقوق کی بات چل رہی تھی، اب آداب کا مطلب ہوتا ہے طور طریقے۔ تو مختلف چیزوں کے تعلق سے اسلام نے جو طور طریقے بتائے ہیں یا جو اس کے تعلق سے جو بہتر چیزیں اسلام نے بتائی ہیں یا طریقے بتائے ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم آداب طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ، ایک طالب علم کے کیا آداب ہوتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ظاہر ہے کہ علم کا طلب کرنا اور علم کا سیکھنا، خاص طور سے علم دین کی ہم اگر بات کریں تو علم دین کو، دین کی بیسک جو نالج ہے اس کا سیکھنا تو ہر مسلمان کے لیے کمپلسری اور ضروری ہے۔ ابن ماجہ کی 224 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان کے لیے علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں بھی اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ اہل علم اور غیر اہل علم برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اور علم وہ چیز ہے کہ جس پر ہم کسی سے رشک کر سکتے ہیں۔ رشک کرنا اور کسی کو دیکھ کر کے یہ تمنا کرنا کہ یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، یہ چیز تو اپنے آپ میں جائز ہے، لیکن دو چیزوں میں خاص طور سے اس کی ترغیب دلائی گئی، اس پر ابھارا گیا ہے۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ صحیح بخاری کی 73 اور صحیح مسلم کی 816 نمبر کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا حسد الا فی اثنتین، کہ دو چیزوں کے اندر رشک کرنا چاہیے۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ رجل آتاہ اللہ مالا، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، فسلط علی حلقتہ فی الحق، اور وہ مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں، حق کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلط کر دیا، یعنی وہ اللہ کی راہ میں وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور دوسرا آدمی جس کو دیکھ کر کے رشک کیا جا سکتا ہے، جس کو دیکھ کر کے یہ خواہش کی جا سکتی ہے کہ وہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے، وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت دی ہو، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور اسی حکمت کے مطابق وہ سارے فیصلے کرتا ہو اور اس حکمت کو دوسروں کو سکھاتا ہو۔ تو علم وہ چیز ہے جس پر ہم رشک کر سکتے ہیں اور یہ تمنا کر سکتے ہیں کہ یہ علم ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے۔ اسی طریقے سے علم وہ چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ علم والوں کے درجات بلند کرتا ہے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے اور اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اسی طریقے سے علم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک طالب علم جب دین کے علم کو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ چنانچہ ابو داؤد کی 3641 اور ترمذی کی 2682 اور ابن ماجہ کی 223 نمبر کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقا یطلب فیہ علما، جو علم کی راہ میں نکلتا ہے، سلک اللہ بہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت کی راہوں پہ چلا دیتا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے میرے بھائیوں کہ جو انسان کو مرنے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ اذا مات الانسان، صحیح مسلم کی 1631 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، سوائے تین چیزوں کے، الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یا تو کوئی ایسا صدقہ وہ کر کے گیا ہو جو صدقہ جاریہ ہو، اس کے مرنے کے بعد بھی وہ چیز جاری ہو،
یا ایسا علم چھوڑ کر کے گیا ہو کہ مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوں، یا نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہو جو اس کے لیے دعا کرے۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرنے کے بعد کام آنے والی چیزوں میں علم کو بھی شمار فرمایا ہے۔ تو آداب کیا ہیں؟ طالب علم کے آداب کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز یاد رکھیں، طالب علم کے آداب میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے علم حاصل کرے، اپنے قول کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اور علم کے تلاش کرنے کے ذریعے اللہ کو راضی کرنا مقصود ہو، دنیاوی فائدہ مقصود نہ ہو۔ اسی طریقے سے عمدہ اخلاق اور آداب اپنے اندر ایک طالب علم پیدا کرے، علم حاصل کرنے کی ایک حرص اور ایک جذبہ اور ایک خواہش ہمیشہ اس کے اندر رہے، اور علم جہاں بھی مل رہا ہو، کوئی استاذ ہے عمر میں اس سے چھوٹا ہی صحیح، لیکن اس سے علم حاصل کرنے میں شرم محسوس نہ کرے، بڑا چھوٹا یہ نہ دیکھے۔ اسی طریقے سے دھیرے دھیرے تھوڑا تھوڑا اسٹیپ بائی اسٹیپ علم سیکھے، تاکہ جو ہے علم جو ہے وہ ثابت اور مضبوط ہو جائے، مستحکم ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے جب علم سیکھے تو سب سے پہلے علم توحید سیکھے، عقیدے کا علم سیکھے، کیونکہ یہ سب سے ضروری ہے اور سب سے زیادہ انسان کو کام آنے والا ہے۔ اپنی ہمت اور حوصلہ ہمیشہ بلند رکھے اور چند چیزوں کو سیکھ لینے پر قناعت نہ کرے، علم کے میدان میں ہمیشہ آگے بڑھتا رہے، اور اپنے علم کے اوپر عمل بھی کرے، ورنہ علم چلا جائے گا۔ علم سیکھ لیا، بہت ساری چیزیں جان لی، عمل نہیں کر رہا ہے، بیکار ہے۔ علم کے اوپر عمل بھی کرے، اور اسی طریقے سے علم حاصل کرنے کے لیے ایسے ٹیچرز کا سلیکشن کرے، ایسے اساتذہ کا انتخاب کرے جو باصلاحیت ہوں اور دیندار ہوں، یعنی ان کے اندر ٹیلنٹ بھی ہو، وہ چیز پڑھانے کے لائق ہوں، اور دیندار بھی ہوں، ان کا عقیدہ صحیح ہو، ان کا منہج صحیح ہو۔ اساتذہ کے حقوق کا ہمیشہ خیال رکھے، ان کا احترام کرے، ان کی خدمت کرے، ان کا احسان مند رہے۔ درسگاہ میں، مدرسے میں، اسکول میں، کلاس میں جہاں بیٹھا ہے تو مجلس کے جو آداب ہیں ان کا پورا خیال رکھے، اور علمی کتابیں خرید کر کے اپنے پاس ان کا ایک اچھا کلیکشن رکھے، اور اگر کسی سے ادھار عاریت کے طور پہ کتاب لے تو اسے لوٹا دے اور اس کا شکریہ ادا کرے اور اس کے حق میں دعا دے۔ ایک طالب علم کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ سب سے پہلی چیز، ان علوم کو حاصل کرنے سے بچنا چاہیے جو نقصان دہ علوم ہیں، جیسے جادو کا علم ہے، جیسے علم نجوم ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ علوم انسان کے ایمان کے لیے خطرہ ہے، انسان کو کفر تک لے کے چلے جاتے ہیں۔ ان علوم کو نہ سیکھے، ان کو سیکھنے سے بچے۔ اسی طریقے سے علم سیکھنے میں حیا سے بھی بچے اور تکبر سے بھی بچے۔ حیا سیکھنے نہیں دیتی اور تکبر سیکھ کر کے بھی بیکار بنا دیتی ہے، تو حیا بھی نہ ہو، تکبر بھی نہ ہو۔ ایک طالب علم حسد سے بچے، خود پسندی سے بچے، اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنے سے بچے، غرور سے بچے، اور شرک اور بدعت پر جو کتابیں مشتمل ہے، جس کے کنٹینٹس میں جو ہے شرک و بدعت بھرا ہوا ہے، ایسی کتابوں کو پڑھنے سے بچے۔ ایسی کتابیں اور ایسے ناول جو کہ ولگر ہوں، فحش ہوں، عریاں ہوں، ایسی کتابیں پڑھنے سے بچے۔ اور کتاب اور سنت کا علم، قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے میں ہمیشہ لگا رہے، اور اس سلسلے میں محنت کرے، کل پہ نہ ٹالے۔ اگر بیمار ہے، معمولی ہلکی پھلکی بیماری ہے، اس کی وجہ سے کلاس نہ ڈراپ کرے، اپنی درسگاہ میں غیر حاضری نہ کرے، بلکہ بیمار ہے، ہلکی پھلکی بیماری ہے، تب بھی وہ کلاس میں جائے۔ ایک دن کا درس بھی اگر چھوٹا تو بعد میں آنے والا درس اس کی بھرپائی نہیں کر سکتا۔ تو یہ ہیں طالب علم کے آداب۔ اب اس کے اپوزٹ میں ایک معلم کے آداب کیا ہیں، ایک ٹیچر کے آداب کیا ہیں؟ ظاہر ہے کہ امت مسلمہ کو دین کی تعلیم دینا یہ فرض کفایہ ہے۔ کچھ لوگ اگر یہ کام کر رہے ہیں، سب کی طرف سے یہ فریضہ ادا ہو رہا ہے، یہ ہر ایک کے لیے کمپلسری نہیں وہ ٹیچر بن جائے۔ اللہ کے جو بندے یہ کام کر رہے ہیں وہ باقی امت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سے آزاد کر رہے ہیں، اور امت کو جو ہے گنہگار ہونے سے بچا رہے ہیں، ایمان سکھا رہے ہیں، عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ تو ایک معلم کے، ایک ٹیچر کے آداب کیا ہیں؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے، ایک معلم کو چاہیے کہ امت کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کو یاد رکھے۔ وہ صرف اپنے بارے میں نہ سوچے، وہ یہ سوچے امت کو میں کیسے فائدہ پہنچاؤں، اور امت کے تعلق سے میرے اوپر کیا رسپانسبلٹیز ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کا احساس رکھے۔ اسی طریقے سے اخلاص کے ساتھ اپنا کام انجام دے، خوش اخلاقی، بہترین اخلاق کو اپنی عادت بنائے، چہرے پر ہمیشہ شگفتگی ہو اور صبر و تحمل سے کام لے، تقوی اور طہارت اس کے اندر ہو، سکون و وقار اس کے اندر ہو، تواضع اور خاکساری اس کے اندر ہو، تکبر نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، اور ہمیشہ پڑھنے پڑھانے کے کاموں میں، مطالعے کے کاموں میں، تحقیق اور تصنیف کے کاموں میں لگا رہے۔ اپنے طلباء کو علم کی فضیلت بتائے، علماء کی فضیلت بتائے، علماء کے مقام سے آگاہ کرے، تاکہ ان کے اندر بھی طلب علم کا جذبہ پیدا ہو۔ نیز اپنے طلباء کو
آداب طالب علم جو ہوتے ہیں ان سے بھی واقف کرائے، طلباء کے ساتھ نرمی اور شفقت کا برتاؤ کرے، طلباء کی صلاحیت کے لحاظ سے ان کے اوپر بوجھ ڈالے اور ان کے جو ہے اوقات اور ضرورت سے زیادہ ان کے اوپر بوجھ نہ ڈالے، ان کو ایسی چیز کا مکلف نہ بنائے جو ان کے کنٹرول کے باہر ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مسئلہ استاذ کو معلوم نہیں ہے تو صاف صاف کہہ دے لا ادری، میں نہیں جانتا، بلا وجہ غلط جواب نہ دے، غلط مسئلہ نہ بتائے، اور طلباء کا وقتاً فوقتاً امتحان لیتا رہے، اور جو اچھے طلباء ہوں ان کی تعریف کرے اور ان کے حوصلے کو بڑھاتا رہے۔ ایک معلم کو کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ تعلیم کا مقصد دنیا کا مال کمانا اور قدر و منزلت حاصل کرنا، ریا، شہرت، یہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر جو ہے کوئی ہدیہ اور تحفہ کی دے رہا ہے تو اس کی لالچ رکھ کر کے ہم علم سکھائیں، اس کی بھی جو ہے اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک معلم کو حسد سے بچنا چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے، دوسروں کو حقیر سمجھنے سے بچنا چاہیے۔ صلاحیت اگر نہیں ہے تو کوئی دوسرا کام کرے، صلاحیت کے بغیر پڑھانا اور تدریس کرنا اور ترجمہ کرنا اور کتاب لکھنا یہ سب کام مناسب نہیں ہے۔ تعلیم کے دوران بہت اونچی آواز میں بات نہ کرے، بہت پست آواز میں بات نہ کرے، جو میڈیم آواز ہو، جو اسٹوڈنٹس اور طلباء تک پہنچ جائے اس آواز میں وہ بات کرے، اور طلباء کو برے نام سے، برے القاب سے یاد نہ کرے۔ میرے بھائیوں، یہ معلم کے آداب ہو گئے، یہ طالب علم کے آداب ہو گئے۔ اب اگلی جو گفتگو آج ہم کریں گے غسل کے آداب۔ غسل جو ہے ہم جانتے ہیں کہ ایک انسان جب ناپاک ہوتا ہے تو اس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے۔ ناپاکی سے مراد حدث اکبر ہے، آگے ہم وضاحت کریں گے۔ اگر حدث اکبر لاحق ہوا ہے انسان کو تو جب تک وہ غسل نہیں کرے گا وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن کو چھو نہیں سکتا، وہ مسجد میں نہیں جا سکتا، وہ نماز ادا نہیں کر سکتا۔ تو کون سی وہ سچویشن ہے جس میں غسل واجب ہوتا ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ 5 ایسی سچویشن ہے جس میں غسل انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ نمبر 1، میاں بیوی کی ملاقات کے بعد، چاہے انسان کی منی کا انزال ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، منی ڈسچارج ہوئی ہو نہ ہوئی ہو، لیکن میاں بیوی کی ملاقات کے بعد اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، نیند کی حالت میں اگر انسان کو احتلام ہو گیا تو اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تیسرے، خواتین کے یہاں جو پیریڈس ہوتے ہیں یا ڈیلیوری کے بعد جو نفاس کا خون ہوتا ہے، ان کے بند ہو جانے کے بعد جو ہے وہ جب پاک مانی جاتی ہیں تو وہ غسل کرنا ان کے اوپر واجب ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان اسلام قبول کرے تو اسلام قبول کرنے کے بعد بھی اس کے اوپر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مسلمان کی میت ہو جائے، موت ہو جائے تو موت کے بعد بھی اس کو نہلانا یہ واجب ہوتا ہے۔ یہ 5 سچویشن ایسی ہیں جس میں غسل واجب ہوتا ہے۔ غسل کرتے وقت ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات کہ غسل سے پہلے ہم دل میں نیت کر لیں کہ بھئی ہم غسل کرنے جا رہے ہیں، ہم پاکی حاصل کرنے جا رہے ہیں، زبان سے نہیں، دل میں ارادہ کر لیں، نیت کر لیں۔ بسم اللہ پڑھ کر کے غسل شروع کریں اور سب سے پہلے اپنے بدن پہ لگی ہوئی گندگی کو صاف کریں، پھر برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھل لیں، پھر وضو کریں اور پھر اس کے بعد جسم کے باقی حصوں تک پانی پہنچائے۔ وضو کے ساتھ ہی اپنے دونوں پیر کو چاہے تو دھل لے اور چاہے تو غسل کے لاسٹ میں اپنے دونوں پیروں کو دھل لے، دونوں طریقے کی گنجائش موجود ہے، حدیثوں سے دونوں طریقے ثابت ہیں۔ غسل کے دوران کن چیزوں سے بچنا چاہیے؟ تو یہ بات یاد رکھیں، پانی کو بلا وجہ برباد کرنے سے، ضرورت سے زیادہ پانی بہانے سے بچنا چاہیے، پردہ کے بغیر کھلی جگہ میں نہانے سے بچنا چاہیے، اور ٹھہرے ہوئے پانی میں نہیں نہانا چاہیے۔ اب آئیے وضو اور تیمم کے کیا آداب ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں پاکی پر کتنا ابھارا گیا ہے، پاکی کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے۔ صحیح مسلم کی 223 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی 224 نمبر کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور ولا صدقۃ من غلول، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے نماز قبول نہیں کرتا، اور خیانت جس مال میں کی جائے اس مال سے صدقہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ وضو کے دوران کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات، وضو دل میں وضو کی نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، بسم اللہ کہہ کر کے وضو کریں، اپنی دونوں ہتھیلیوں کو 3 بار دھوئیں، پھر کلی کریں اور ناک میں پانی ڈال کر کے اسے صاف کریں، پھر چہرہ دھوئیں۔ چہرے کی جو حد ہے، بال کی جو جڑ ہوتی ہے پیشانی سے لے کر کے تھوڑی تک جو ہے یہ لمبائی میں حد ہے، اور ایک کان کی جڑ سے دوسرے کان کی حد تک یہ چوڑائی میں چہرے کی حد ہے، پورے چہرے کو دھلیں۔
اور اس کے بعد داڑھی اگر ہے، گھنی داڑھی ہے، تو داڑھی کا خلال کرے، پانی انگلیوں کے ذریعے پانی داڑھی کے اندر تک داخل کرے۔ پھر پہلے دایاں ہاتھ اور پھر بایاں ہاتھ کہنیوں سمیت دھلے۔ اس کے بعد پیشانی کے بالوں سے شروع کرتے ہوئے گدی تک لے کر کے جائے، اور اس کے بعد وہاں سے واپس لے کر کے آئے، اور ایک بار اس طریقے سے سر کا مسح کرے، اور دونوں کانوں کے اندر اور باہر کا مسح کرے۔ اور اس کے بعد پہلے داہنا پیر اور پھر بایاں پیر ٹخنوں سمیت وہ دھلے، اور ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کے اندر بھی پانی کا خلال کرے، پانی ڈالنے کی کوشش کرے۔ تو یہ جو ہے وضو کے طریقے میں یہ باتیں ہمیں اور آپ کو یاد رکھنی چاہیے۔ اگر سردی کا موسم ہے اور موزہ پہنے ہوئے ہے، تو اگر اپنے گھر میں ہے، مقیم ہے، تو ایک دن اور ایک رات موزے پر مسح کر سکتا ہے، موزہ اتارنے کی ضرورت نہیں، پیر دھلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سفر میں ہے تو 3 دن اور 3 رات موزے پر مسح کر لے، لیکن یہ اس صورت میں کرے گا جب موزہ وضو کر کے پہنا ہو، موزہ وضو کر کے پہنا ہو، یہ کنڈیشن ہے۔ اور ہر عضو کو جو ہے کم سے کم 1 بار اور زیادہ سے زیادہ 3 بار وضو کے اندر دھلنا چاہیے۔ وضو کے بعد یہ دعا پڑھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ یہ ترمذی کی 55 نمبر کی حدیث ہے۔ یہ دعا اگر کوئی آدمی پڑھتا ہے پابندی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت کو 8 کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں۔ تو وضو کے بعد یہ دعا پڑھیں۔ پانی اگر نہ ملے یا پانی استعمال کرنے کی صورت میں سخت بیمار ہونے کا اندیشہ ہو، تو ایسی صورت میں تیمم کریں۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ بسم اللہ کہہ کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو پاک مٹی پر 1 بار مارے، اور پھر اس سے اپنے چہرے کے اوپر پھیر لے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیر لے، اور دونوں ہاتھوں کو جو ہے یعنی یہ ہتھیلی تک ہی بس پھیرے گا، کہنیوں تک نہیں پھیرے گا۔ تو 1 بار زمین پر مارنا ہے دونوں ہاتھوں کو، چہرے کے اوپر پھیر لینا ہے، دونوں ہتھیلیوں کو ایک دوسرے پر پھیر لینا ہے، تیمم ہو گیا۔ وضو اگر ٹوٹ جائے تو دوبارہ وضو کرنا چاہیے۔ وضو کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ 5 چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 1، انسان کی اگلی یا پچھلی شرمگاہ سے اگر کوئی چیز خارج ہو جائے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ پیشاب کی شکل میں، پاخانہ کی شکل میں، ہوا کی شکل میں، منی کی شکل میں، مزی کی شکل میں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ دوسرا جس سے وضو ٹوٹتا ہے کہ انسان لیٹ کر کے سویا ہے اور گہری نیند سویا ہے، تو ایسی نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان بے ہوش ہو گیا یا پاگل ہو گیا اور ہوش نہیں ہے اس کو، اس میں بھی وضو اس کا ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بغیر آڑ کے شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ لگایا انسان نے، تو اس سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اونٹ کا گوشت کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے انہی سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، پلس پانی اگر مل گیا تب بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، یا آدمی ٹھیک ہو گیا، پانی استعمال کر سکتا ہے، بیماری ختم ہو گئی، تب بھی تیمم ٹوٹ جائے گا۔ اب کن چیزوں سے ہمیں وضو اور تیمم میں بچنا چاہیے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ وضو کرتے وقت کسی بھی عضو کو 3 سے زیادہ مرتبہ دھلنے سے ہمیں بچنا چاہیے، پانی کو برباد کرنے سے بچنا چاہیے، گردن کا مسح کرنے سے بچنا چاہیے، یہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہر عضو کو دھوتے ہوئے خود ساختہ دعا کہ ہاتھ کو دھلتے وقت یہ دعا ہے، چہرے کو دھلتے وقت یہ دعا ہے، مسح کے وقت یہ دعا ہے، بناوٹی دعائیں، ایسی دعاؤں سے بچنا چاہیے۔ اور تیمم میں 2 بار مٹی پر ہاتھ مارنے سے بھی بچنا چاہیے، اور تیمم میں کہنیوں تک اپنا ہاتھ کا مسح کرنے سے بچنا چاہیے۔ تو یہ چند اہم آداب ہیں وضو کے اور تیمم کے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اسلامی حقوق و آداب کو ہمیں سیکھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔